نصیر الدین محمد ہمایوں مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کا بیٹا تھا اور مغلیہ سلطنت کا دوسرا حکمران، جس نے 30 دسمبر 1526 سے 17 مئی 1540 تک اور بعد ازاں 22 فروری 1555 سے 27 جنوری 1556 تک حکومت کی۔ اس کے 3 بھائی اور بھی تھے، کامران، عسکری اور ہندالی۔ 17 مارچ 1558 میں وہ کابل میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ کا نام مہام بیگم تھا۔ ہمایوں نے ترک، فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اسے حساب، فلسفہ، علم نجوم اور علم فلکیات سے خصوصی دلچسپی تھی۔ سپاہ گری اور نظم و نسق کی اعلیٰ تربیت بھی اس نے حاصل کی اور صرف 20 سال کی عمر میں بدخشان کا وہ گورنر مقرر ہوا۔ اس نے پانی پت اور کنواہا کی لڑائیوں میں شمولیت اختیار کی۔ اس کی خدمات کے صلے میں اسے حصار فیروزہ کا علاقہ دے دیا گیا۔ 1527 کے بعد اسے دوبارہ بدخشاں بھیج دیا گیا۔ 1529 میں جب وہ آگرہ واپس لوٹا تو اسے سنبھل کی جاگیر کے انتظامات سونپے گئے۔ بابر کی وفات کے بعد نصیر الدین ہمایوں 29 دسمبر 1530 کو تخت نشین ہوا۔ بابر کی آخری علالت کے دوران وزیر اعظم نظام الدین خلیفہ نے سازش کی کہ مہدی خواجہ، جو ہمایوں کا بہنوئی اور تجربہ کار سپہ سالار تھا، کو تخت پر بٹھا دیا جائے، لیکن یہ سازش ناکام رہی اور بابر نے پہلی امراء کو وصیت کر دی تھی کہ وہ ہمایوں کو تخت نشین کریں اور اس سے وفاداری نبھائیں۔ اس طرح بابر کی وفات پر ہمایوں تخت نشین ہوا۔ ورثے میں ملا تخت ہمایوں کے لیے پھولوں کے سیج ثابت نہ ہوا۔ بابر کو اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ وہ اپنی پوزیشن اور حکومت کو مجتمع اور مستحکم کرتا، اور یہی غیر مستحکم حکومت ہمایوں کی مشکلات کا باعث بنی۔ بہت سے مورخین کی رائے میں ہمایوں نے خود بھی متعدد فاحش غلطیوں کا ارتکاب کیا اور اپنے کردار کی خامیوں کے باعث اسے مشکلات سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی سلطنت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ بابر نے بستر مرگ پر ہمایوں کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے فیاضانہ سلوک کرے، اور ہمایوں نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ زیادہ فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنی سلطنت بھائیوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے کامران مرزا کو کابل اور قندھار، ہندال کو میوات اور عسکری کو سنبل کا علاقہ بطور جاگیر دے دیا۔ اپنے چچیرے بھائی سلیمان مرزا کو بدخشاں کا علاقہ عطا کیا۔ ہمایوں کے اس فیاضانہ سلوک کے باوجود اس کے بھائی مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے ہمایوں کا ساتھ دینے کی بجائے اس کے لیے مشکلات پیدا کی۔ کامران میں بعد میں پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی بلکہ حصار فیروزہ کا علاقہ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ یہ ہمایوں کی سیاسی غلطی کی کہ اس نے اپنے عام علاقے فوجی قوت کے جو حامل تھے، حصار فیروزہ کا پایا تخت اور کابل قندھار کے درمیان ایک عام فوجی چوکی تھا، اور اس علاقے کے ہاتھ سے نکل جانے سے اس کی فوجی طاقت کمزور پڑ گئی۔ ان علاقوں کی آمدنی ہاتھ سے چلے جانے سے مالی نقصان بھی ہوا۔ بابر کی وفات کے فوراً بعد ملک میں چاروں طرف بغاوتیں پھیل گئیں۔ بابر نے ہندوستانی حکومت اور سلطان افغان حکمران ابراہیم لودھی کو قتل کرنے کے حاصل کی تھی۔ اب افغانوں کو شدت سے احساس ہوا کہ افغان حکومت جیسی بھی تھی ان کی اپنی تھی، مگر اب وہ مغلوب ہو چکے تھے، اس لیے وہ اپنی حکومت کی بحالی کے لیے میدان میں آ گئے۔ انہیں محمود لودھی، بہادر شاہ اور شیر خان سوری جیسے سردار مل گئے۔ افغان امراء کو اس بات کا احساس تھا کہ ہندوستان ان کا حق ہے اور مغلوں کو وہ ملک سے نکال باہر کر سکتے ہیں۔ افغانوں کو محمود لودھی پر پورا اطمینان تھا۔ تمام افغان سرداروں نے تخت کے حصول کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش کی۔ اس کے علاوہ بہار میں شیر خان نے اپنی فتوحات و مہمات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ گجرات میں بہادر شاہ ہمایوں کو ہندوستان سے نکال دینے کے لیے مصروف جدوجہد تھا۔ ہمایوں کے کردار کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کا مکمل خاتمہ نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک معمولی فتح کے بعد جشن مناتا اور اپنے امراء میں تمغے اور انعامات تقسیم کرتا، جبکہ اس کے دشمن اس کے خلاف فوجی جنگی تیاریوں میں مصروف ہوتے تھے، جبکہ وہ کتب خانے میں مطالعے میں مصروف ہوتا تھا۔ دشمن کو معاف کرنا اس کی فطرت تھی۔ اس نے بار بار شیر خان سوری کے حلف، قسموں اور وعدوں پر اعتبار کیا اور اسے بار بار معاف کیا، اور اسے ایک معمولی باغی سے زیادہ اہمیت نہ دی، یہاں تک کہ اس نے 1540 میں ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ شیر خان سے شیر شاہ بن گیا۔ افغانوں نے اسے اپنا متفقہ بادشاہ تسلیم کر لیا۔
شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہندوستان بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں نے لاہور کی راہ لی مگر افغان فوج نے اسے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ملتان جا پہنچا مگر وہاں سے بھی اسے نکلنا پڑا۔ وہ سندھ میں عمر کوٹ پہنچا جہاں کے راجہ نے اسے خوش آمدید کہا۔ یہاں اکبر کی ولادت ہوئی مگر افغانوں نے اسے چین سے یہاں بھی نہ بیٹھنے دیا۔ وہ ایران کی طرف نکل گیا مگر اس کا بیٹا اکبر اپنے چچا کامران مرزا کے ہاتھ لگ گیا۔ ایران کے بادشاہ طہماسپ نے اسے خوش آمدید کہا اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ ہمایوں کے تخت نشین ہوتے ہی بہت سی مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات سے نبرآزما ہونے کے لیے سیاسی بصیرت اور قابلیت کی ضرورت تھی، لیکن ہمایوں عزم و استقلال سے عاری تھا اور وہ وقت کی قدر و قیمت نہ جانتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے مشرق میں محمود لودھی پر حملے کیا اور انہیں پسپا کیا، لیکن ان حریفوں کا قلعہ کما کیے بغیر والی گجرات سے نبرآزما ہونے کی ٹھان لی۔ اگر وہ دور اندیش ہوتا تو شیر خان کی طاقتور بن جانے کی مہلت ہرگز نہ دیتا اور شیر خان کو طاقتور بننے سے قبل ہی اس کا خاتمہ کر دیتا اور گجرات کی تسخیر میں وقت ضائع نہ کرتا۔ اسی طرح جب اس نے گجرات پر حملہ کیا تو والی گجرات چتور کی مہم میں مصروف تھا۔ چتور کی رانی نے ہمایوں سے امداد طلب کی اور اسے اپنے منہ مولا بھائی کہتے ہوئے فوجی مدد مانگی، مگر اس نے ایک مسلمان کے خلاف کافر کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ مذہبی نقطہ نظر سے یہ فیصلہ درست تھا مگر سیاسی نقطہ نظر سے اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اس طرح اس نے راجپوتوں کی روشنی کا موقع ضائع کر دیا۔ وہ راجپوتوں سے مل کر افغانوں کو شکست دے سکتا تھا مگر اس نے یہ موقع گنوا کر سیاسی غلطی کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمایوں کی مشکلات کے حل میں ناکامی اس کے اپنے کردار کی خامیوں کی بدولت تھی۔ اگر وہ مستقل مزاجی، دور اندیشی اور سیاسی بصیرت سے کام لیتا تو بآسانی مشکلات پر قابو پا سکتا تھا۔ اس میں قوت فیصلہ کی کمی تھی، وہ سیاسی فوائد حاصل کرنے سے عاری تھا۔ دراصل اس کا کردار ہی اس کا دشمن تھا۔ نصیر الدین ہمایوں کی عمر ابھی صرف 18 سال تھی کہ اس نے ابراہیم لودھی کے جرنیل حمید خان کو شکست دے کر حصار فیروزہ پر قبضہ کر لیا اور صرف 20 سال کی عمر میں اسے بدخشان کا گورنر بنایا گیا۔ 1529 میں ظہیر الدین بابر نے اسے بدخشان سے واپس بلا لیا اور سنبھل کے جاگیر کا انتظام سنبھالنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ شدید بیمار ہوا اور واپس دارالحکومت آ گیا۔ یہاں بابر کے انتقال پر وہ تخت نشین ہو گیا۔ پہلے دن سے ہی اس کو سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمایوں کا بھائی مرزا کامران اس وقت کابل اور قندھار کا حکمران تھا۔ بظاہر اس نے ہمایوں کو بادشاہ بننے کی مبارکباد دینے کے لیے پنجاب کی جانب پیش قدمی کی، لیکن مقاصد حکومت پر قبضہ کرنے کے ہی تھے۔ لاہور میں بابر کے دور سے میر یونس علی ایک وفادار گورنر تھا جو سلطنت میں کسی بھی خرابی کی اصلاح اپنا فرض جانتا تھا۔ اس لیے مرزا کامران نے اپنے دربار میں چال چلی اور اپنے سرکردہ امیر کیراچا بیگ کو دربار میں دکھاوے کے لیے جھوٹ من برا بلا کہا اور کیراچا بیگ بظاہر اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا۔ لاہور میں میر یونس نے پناہ طلب کی، میر یونس نے اس کی عزت افزائی کی۔ اسی دوران ایک رات کیراچا بیگ نے گوریلا کارروائی کی اور لاہور کے دروازوں پر قبضہ کر لیا اور مرزا کامران کے لاہور کے دروازے کھول دیے۔ لاہور پر قبضہ ہو گیا، پھر مرزا کامران نے پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے کابل، قندھار اور پنجاب پر اپنے بھائی مرزا کامران کی حکومت کی توسیع کر دی اور اپنے والد کی وصیت کے مطابق مرزا ہندال کو الور جبکہ مرزا عسکری کو سنبھل کا علاقہ دیا، لیکن پھر بھی اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ بے وفائی کا مظاہرہ کیا۔ افغانوں کو محمود لودھی کی شکل میں کابل سردار مل گیا۔ والی گجرات بہادر شاہ اور بنگال کا بادشاہ نصرت شاہ تخت پر قبضہ کے خواب دیکھ رہے تھے تو راجپوت بھی اس اثر نو کو قوت بن کر ابھر رہے تھے۔ دہلی میں بیٹھا ہمایوں چاروں طرف سے گھر چکا تھا۔ یہاں اس نے فیصلہ کیا کہ راجپوتوں سے اطاعت کرنے میں ہی بہتری ہے۔ میواڑ کے حاکم رانا سانگا کے دربار میں دوستی کا عہد نامہ بھیجا اور اس کی بیوی کرتا دیوی کے لیے راکھی بھیج کر اسے اپنی بہن بنا لیا۔ رانا سانگا انتقال کر گیا۔ سلطان بہادر والی گجرات نے سلطان مظفر سے مل کر ریاست چتور پر حملہ کر دیا تو رانی کرتا دیوی نے ہمایوں کو خط لکھا کہ بہن کی مدد کرے۔ ہمایوں بنگال کی مہم ترک کر کے راستے سے میواڑ کا رخ کیا۔ اس وقت ریاست میواڑ کا حاکم رانا بکرم جیت رانا سانگا کا بیٹا تھا اور محمود خلجی کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔ چتور میں کوئی عام سے سالار نہ تھا، اس لیے رانا بکرم جیت کی رانی جواہر بانی نے فوجوں کی کمان سنبھالی۔ رانا اودے کی عمر اس وقت صرف 3 سال تھی۔ اس صورتحال میں ہمایوں فوج لے کر پہنچ گیا۔ مظفر شاہ نے ہمایوں کے آنے کی خبر سنی تو وہ واپس گجرات بھاگ گیا۔ ہمایوں تعاقب کیا اور گجرات فتح کر لیا۔
ادھر رانا بکرم جیت نے محمود خلجی کو شکست دی اور پھر چتور پہنچ گیا۔ ہمایوں نے واپس چتور پہنچ کر رانا بکرم جی کی کمر سے تلوار باندھی اور جو پختہ دوستی کا عہد نامہ تھا۔ اب کہانی کا یہاں ایک دوسرا رخ شروع ہوتا ہے۔ شیر شاہ سوری نے ظہیر الدین بابر کے زمانے میں فوج میں ملازمت کی تھی۔ وہ ہمایوں کی کمزوریوں سے واقف تھا۔ اس نے ہمایوں کو پیغام بھجوایا کہ میں مغلوں کا پرانا نمک خوار ہوں، مجھ سے شہنشاہ کو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں توقع کرتا ہوں کہ شہنشاہ میری سرپرستی فرمائیں گے، اور اپنے بیٹے قطب خان کی قیادت میں 500 سپاہیوں کا دستہ ہمایوں کی فوج میں بھیج دیا۔ یہ مصالحت زیادہ دیر نہ چلی۔ ہمایوں بھی اپنے باپ کی طرح عیش و عشرت اور جشن منانے کا دل داتا تھا۔ کامیابی پر عظیم جشن منایا جاتا۔ اسے 1.5 سال جشن میں نیا شہر دین پناہ کے نام سے تعمیر کیا۔ 1.5 سالہ جشن بہت کچھ لے گیا۔ نتیجتاً 1537 میں شیر شاہ سوری نے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں کو ایک اور موقع ملا۔ اس نے شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال خان کو شکست دے کر چنار اور غور پر قبضہ کر لیا۔ یہاں بھی وہ جشن منانے کے لیے مصروف ہو گیا اور 9 ماہ تک راتیں رنگین کی گئیں۔ شیر شاہ سوری نے پھر طاقت پکڑی اور بنارس پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ فوراً ہی چنار، جونپور اور کنور بھی اس کے قبضے میں چلے گئے، جبکہ شہنشاہ ہند نصیر الدین ہمایوں اس وقت تک بنگال میں داد عیش دیتا رہا جب تک فوج کی رسد کی شدید کمی محسوس نہ ہوئی۔ اب وقت گزر چکا تھا۔ ہمایوں نے اپنے بھائی مرزا ہندال کو بہار میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ وہ بہار چھوڑ کر آگرہ آ گیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان اس نے کر دیا۔ ہمایوں بنگال سے واپس روانہ ہوا تو راستے میں شیر شاہ سوری فوج لے کر آ گیا۔ اپریل 1539 میں ہمایوں اور شیر شاہ سوری کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ 3 ماہ تک صلح کی کوششیں ہوتی رہیں۔ بالآخر شیر شاہ سوری نے مغل فوج پر حملہ کر دیا۔ ہمایوں کی فوج کو شکست ہوئی۔ ہمایوں جان بچانے کے لیے بھاگا اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ عین درمیان میں اسے گھوڑے پاؤں کی رکاب سے نکل گئے اور وہ ڈوبنے لگا۔ یہاں نظام سکا نے اپنی مشق کے ذریعے اس کی جان بچائی اور بعد میں اس کو 1 دن کی بادشاہت بھی ہمایوں نے دی۔ ہمایوں آگرہ پہنچ گیا۔ اس کے بھائی مرزا کامران نے 20,000 سپاہ کے ساتھ اس کی مدد کے لیے آنے کی پیشکش کی۔ ہمایوں کو اس پر اعتماد نہ تھا۔ مرزا کامران واپس لاہور چلا گیا۔ ہمایوں نے پھر 40,000 فوج جمع کی، شیر شاہ سوری سے ٹکر لی مگر شکست گئی۔ اب شیر شاہ سوری نہ رکا اور دہلی پر قابض ہو گیا اور ہمایوں کو ہندوستان سے نکال باہر کیا۔ بابر کی یہ تنبیہ درست ثابت ہوئی کہ بیٹا پٹھان سے ہوشیار رہنا۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کا بیٹا سلیم شاہ سوری حکم بنا، لیکن اس کی وفات کے بعد سوری خاندان کمزور تر ہوتا گیا تو ہمایوں 1555 کے آغاز پر 14 سال کی جلاوطنی کے بعد دریائے سندھ کو پار کر کے دہلی پر قبضہ کیا آ گیا۔ پہلے لاہور فتح کیا اور پھر دہلی اور آگرہ کو بھی فتح کر لیا، لیکن حکومت اس کے نصیب میں نہ تھی۔ جنوری 1556 میں اسے تخت نشین ہوئے۔ ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن اپنے کتب خانے میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا کہ نماز مغرب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ تیزی سے مسجد کی طرف کا اس ٹھوکر لگی اور سیڑھیوں سے پھسل کر لڑکتا ہوا نیچے آ گرا۔ انہی زخموں سے چند روز بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں زندگی میں اپنے نام کی طرح خوش بخت نہ رہا۔ ساری عمر ٹھوکریں کھائیں، اپنے پرائے کی بے وفائی اور دشمنوں کی ٹھوکروں سے 14 سال کی جلاوطنی کی ٹھوکریں بھی مقدر رہیں، لیکن یہ آخری ٹھوکر جو موت دے گئی صرف اسی کو خوش بخت نیک بخت کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے حضور سجدے کے لیے جاتے ہوئے ٹھوکر تھی۔